یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے حوالے سے درس قرآن کی یہ نشست ہے۔ فہم قرآن، قرآن سمجھ کے پڑھنا، قرآن کا سمجھنا دین کے بنیادی مطلوب احکام میں سے ہے، نہایت عظمت والا کام، اور ہمیشہ سے سلف صالحین کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 20 آیتیں سیکھتے، ان 20 کو جب تک سمجھ کے عمل نہ کر لیتے تب تک اسے آگے نہیں پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا، پڑھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ ہمیشہ معمول رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ مکمل کی۔ 12 سال، تو یہ 12 سال میں کیسے مکمل کی کہ اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتے رہے، اور 12 سال میں وہ مکمل ہوئی۔ تو فہم قرآن، تدبر قرآن یہ ایک عظیم عبادت، اور قرآن مجید میں اس کا بار بار حکم ہے۔ قرآن مجید کا جو ابتدائی خلاصہ ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید اصل الاصول کس مقصد کے لیے نازل ہوا، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے عقیدے میں کہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے عبادات میں کہ کون کون سی عبادتیں ہیں اور وہ عبادتیں کیسی کرنی چاہیے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے لوگوں کے لیے ان کے مالی معاملات میں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ یہ رہنمائی ہے لوگوں کے معاشرتی معاملات میں کہ لوگوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، باپ اور اولاد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں سے تعلق کیسا رکھا جائے۔ اور یہ ہدایت اور رہنمائی ہے آداب زندگی کے بارے میں، مینرز آف لائف کے بارے میں۔ تو قرآن مجید کا جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ ہے ہدی للناس۔ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو اب مرکزی طور پہ تو مضمون یہ ہے، اب اس کے بیان کے اندر ویریشن ہے۔ اس ہدایت کو کبھی کسی انداز میں بیان کیا، کبھی کسی انداز میں بیان کیا، کبھی اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، کبھی رسالت کی شانوں کا بیان ہے، کبھی آخرت، جنت اور جہنم کا بیان ہے، کبھی سابقہ نبیوں کا تذکرہ ہے، کبھی ان کی امتوں اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، کبھی مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے، کبھی یہود و نصارہ کی باتیں، کبھی مسلمانوں کو مختلف احکام دیے گئے ہیں، کبھی انہیں آپس کے تعلقات کے بارے میں بہت سی تفصیلات بیان کی گئی، کبھی تو عبادت کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کبھی مال کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف اسالیب ہیں اور مختلف انداز ہیں کہ جن میں اس ہدایت کو بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بیان کرنے کا، اس کی خوبصورتی یہ ہے
کہ کفار مکہ جب قرآن سنتے تو بعض کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ کہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا دل نہ پھٹ جائے، قرآن کی عظمت اور اس کی ہیبت سے ہمارا دل نہ پھٹ جائے، اس لیے وہ کہتے تھے آہستہ پڑھو، اونچی آواز سے نہیں پڑھو، یا جب قرآن اونچا پڑھا جائے تو تم شور مچانا شروع کر دو تاکہ سنی نہ سکے۔ اور اسی کی تاثیر کی وجہ سے کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن تو جادو ہے، کہ جیسے جادو اثر کرتا ہے اس طرح قرآن اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت دل پہ ایسا اثر کرتی ہے کہ زندگی بدل دیتی۔ تو کفار کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ جادو ہے، یعنی جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے قرآن اثر کرتا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام، یہ شعر ہے، کیونکہ عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا مقام تھا، فصاحت و بلاغت، کلام کی خوبصورتی، اس کا بڑا مقام تھا، اور قرآن مجید کو جب سنتے تو اس کی جو بلاغت ہے اور جو اس کا حسن کلام ہے وہ انہیں محو کر دیتا اور انہیں مبہوت کر دیتا۔ کبھی اس میں غیب کی خبروں کا بیان ہے تو کفار کہتے کہ یہ تو کاہن کا کلام ہے، کاہن غیب کی خبریں دیتے ہیں، جنات سے کچھ باتیں پتہ کی اور آگے بتا دی۔ تو قرآن پاک میں بھی چونکہ غیب کی خبریں ہیں تو لہذا معاذ اللہ یہ بھی کاہن کا کلام۔ لیکن جو ان میں سمجھدار اور مختلف کلاموں کو سمجھنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن نہ تو شعر ہے، کیونکہ شعر کا ایک ردھم ہوتا ہے، قرآن میں ردھم تو ہے لیکن شعر جیسا نہیں۔ قرآن میں ردھم تو ہے، ایک آیات کا ایک انداز چلتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک ہی انداز میں چل رہے ہیں، لیکن شعر کے اندر ایک وزن ہوتا ہے باقاعدہ، قرآن اس انداز میں نہیں تو لہذا شعر بھی نہیں۔ جادو کی بات کریں تو جادو کے جو جملے ہیں وہ ہوتے ہیں بڑے فضول قسم کے، وہ سمجھ نہیں آتے، وہ جنتر منتر کالا کلندر ٹائپ کے جملے ہوتے ہیں، وہ کہ سننے والے کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کلام کیا ہے، وہ جادوگروں کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اتنا شستہ، اتنا صاف، اتنا واضح اور اتنا روشن ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت ایسے لگتا ہے جیسے دل پہ اتر رہی۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ تو جادو کے اندر تو اس طرح واضح واضح کلام نہیں ہوتا، تو لہذا کہتے ہیں یہ جادو بھی نہیں۔ اچھا، کاہن جو ہے جو غیب کی خبریں دیتے تھے وہ کبھی سچی ہوتی کبھی جھوٹی ہوتی، لیکن قرآن کی خبر وہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قرآن کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے جو عقلی اعتبار سے، جو دنیاوی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے سمجھدار لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کہ جس میں جادو سے بڑھ کے اثر ہو لیکن وہ جادو نہ ہو، جس میں شاعری سے بڑھ کے حسن ہو لیکن وہ شعر نہ ہو، جس میں خبروں کی صداقت قطعی ہو لیکن وہ کہانت نہ ہو۔ تو کہتے تھے کہ یہ پھر کسی بندے کا کلام نہیں ہے، ایسا جامع خوبصورت کلام رب کا ہو سکتا ہے، اور یہ رب کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید کا جو مجموعی طور پہ اس پر کلام ہے وہ بہت انداز میں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آج پہلے پارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے تو پہلے پارے کے حوالے سے پہلا پارہ جو ہے یہ دو سورتوں پر مشتمل ہے، پہلی سورہ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی کثیر آیات۔ سورہ فاتحہ کی تو 7 آیتیں ہیں اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 141 آیات پہلے بارے میں ہے، 141، تو یہ 7 اور 141 مل کے 148، 148 آیات پہلے بارے میں، اور 17 رکوع ہے، ایک رکوع سورۃ الفاتحہ کا ہے اور 16 رکوع جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے ہیں۔ اس میں جو پہلا
رکوع ہے وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور سورہ فاتحہ کے مضامین جو ہے وہ بڑے واضح ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور وہ مرکزی سورت ہے کہ جسے لقب دیا گیا ام الکتاب۔ ام الکتاب کہ کتاب، اللہ کی کتاب کی بنیاد، کہ قرآن مجید میں جو مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر سمو دیے گئے۔ اس میں جو صوفیانہ رنگ اور عارفانہ رنگ کے اعتبار سے کلام ہے وہ تو بہت ہی یونیک ہے، کہ وہ فرماتے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں، اور بسم اللہ شریف کا خلاصہ جو ہے وہ با میں، اور با کا خلاصہ اس کے نقطے میں، اور وہ نقطہ جو ہے وہی خالق کو تعبیر کرتا ہے، وہی بندے مخلوق کو تعبیر کرتا ہے، اور اسی کی شرح اور اسی کا خلاصہ آگے مزید پھیلتا ہے۔ لیکن یہ یوں کہہ لے کہ تھوڑا سا ذرا اور انداز کی گفتگو ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پر کلام کیا ہے، تو یوں کہہ لے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی مہینوں چاہیے ہوتے ہیں، تب جا کے سورہ فاتحہ کی سمجھ آتی ہے کہ کس اعتبار سے اس کا کیا مفہوم، با کا نقطہ نیچے کیوں ہے اوپر کیوں نہیں ہے، اور اس کے اوپر کسرہ ہے زیر ہے زبر کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایک شے کے اندر نقطے بیان کیے، لیکن جو واضح واضح چیزیں ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد سے کی، اور حمد کے ساتھ اپنی وہ صفات بیان کی کہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، کہ وہ مخلوق کا پالنے والا ہے، مخلوق پہ مہربان ہے، مخلوق پہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے جو مرکزی مضامین ہیں اس میں خلق خدا، اللہ کی مخلوق کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے، کہ قرآن مجید کے مرکزی مضامین کے اندر انسان شامل ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، رحمت کا بیان کیا، اور اس کے بعد اس ربوبیت کے صدقے جو بندوں کو نعمتیں ملی، ان نعمتوں کا حساب جس دن ہونا ہے اس دن کا بیان کیا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی یہ ابتدائی 3 آیتیں، یہ تو بندے کی زبان سے اللہ کی حمد ہے جو خالص اللہ کی حمد پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد بندہ مجبور ہے، بندہ مقہور ہے، بندہ محتاج ہے، اسے خدا کی مدد کی حاجت ہے، تو اب اس کے بعد دعا آگئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعتراف اور اس سے مدد طلب کی گئی۔ وہ مدد کس چیز میں ہے؟ مدد دنیا کے کاموں میں بھی، مدد آخرت کے کاموں میں بھی۔ تو اب اس میں اہدنا الصراط المستقیم جو ہے کہ صراط مستقیم جو دنیا میں چلنے کا راستہ ہے لیکن فائدہ اس کا آخرت میں ہوگا، تو لہذا اہدنا الصراط المستقیم میں دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی، کہ صراط مستقیم جو ہے وہ نبیوں کا، ولیوں کا، اللہ کے پیاروں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا راستہ ہے، لہذا اس میں عبادت اور یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن کیا وہ جو نبی، ولی اور بزرگ ہیں ان کے راستے کے اندر سچ بولنا ان کا راستہ نہیں، دیانت داری ان کا راستہ نہیں، سچا وعدہ کرنا ان کا راستہ نہیں، وہ بھی سارے ان کے راستے۔ تو گویا جب یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عبادت کے بارے میں بھی دعا مانگی، اور ہم نے دنیا کے کام کاج کرنے کے ڈھنگ سیکھنے کی بھی دعا مانگی۔ اے اللہ ہمیں وہ طریقہ بھی سکھا جس سے تیری عبادت کرے، اور ہمیں وہ بھی سکھا کہ جس کے ساتھ ہم دنیا میں چلیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں جیسے اچھوں نے کیا، اولاد کی تربیت کیسے کریں جیسے حضرت لقمان نے بیان کی، رشتہ داروں کے ساتھ کیسی صلہ رحمی کریں جیسے صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ تو اچھوں کا راستہ جو ہے اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ تجارت کیسے کرنی جیسے عثمان غنی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے کی دعا۔ اور سیدھے راستے پہ بندہ تب چل سکتا ہے کہ جب غلط لوگوں سے دور رہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی صبح جو ہے وہ تو کسی تہجد گزار کے ساتھ گزارے اور شام جو ہے کسی شرابی کے ساتھ گزارے، کیونکہ ہوگا یہ کہ شیطان باہر سے اور نفس اندر سے بندے کو تہجد والے کی بنسبت شرابی کی طرف زیادہ مائل کر دے گا، کیونکہ نفس ہے نا برائی کی طرف لپکتا ہے، خواہشات کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ہدایت پہ بندہ تب تک نہیں چل سکتا کہ جب تک وہ بروں اور بروں کے راستے کو نہ چھوڑے۔ بروں کو چھوڑے گا، بروں کے راستے کو چھوڑے گا، تو اب اس کا صراط مستقیم پہ چلنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ ورنہ کیا اتنی بات کافی نہیں تھی کہ ہمیں اچھے لوگوں کے راستے پہ چلا، لیکن اس کے ساتھ مزید کیا فرمایا کہ اچھے لوگوں کے راستے پر تو چلا، اس کے ساتھ ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی برائی دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو شیطان برائی میں ڈال دے گا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ چلوں گا، عقیدے کے اندر جو ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا عقیدہ رہتا ہی کوئی نہیں، وہ ویسے ہی گھوم جاتا ہے۔ اچھے برے لوگوں کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے تو اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو برائی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا پورا اچھا بننے کا طریقہ یہ کہ اچھوں کے راستے پہ رہے اور بروں کے راستے سے خود کو دور رکھے اور بروں سے خود کو دور رکھے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک بڑی بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو اجمالی پہلے پارے کا خلاصہ میں عرض کروں، پھر اس کے بعد آیات کے اعتبار سے کلام کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ جو ہے اگر اس کا شروع دیکھیں، اس کے اندر بنیادی طور پہ 5 مضامین ہیں، 5 چیزوں کے اوپر یہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ ہے وہ مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا بیان کیا ہے، مومنین کا، کافرین کا اور منافقین کا۔ یہ 3 طرح کے گروہ۔ ایک وہ گروہ کہ جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے صحیح ہے، مومنین۔ دوسرے وہ جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے خراب ہیں، کافرین۔ اور تیسرے وہ جو ظاہری اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن اندر سے خراب ہے، وہ ہے منافقین۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا پہلے بیان کیا، اور پھر یہ منافقین کا بیان جو ہے یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع سورہ فاتحہ میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جنت کے ایک پھل سے منع کیا گیا، آپ نے اس پھل کو کھایا، پھر آپ اس کے بعد دنیا میں آ گئے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے یہ اس کے بعد تو سورہ فاتحہ شریف کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ میں نے عرض کیے۔ اب اس کے بعد جو سورۃ البقرہ ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں آیات کے اعتبار سے اب جو تقسیم ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہے حروف مقطعات سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں، تقریباً 28 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں۔ کسی جگہ الف لام میم ہے، کسی جگہ الف لام را ہے، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ تو یہ صاد، نون، یہ قاف، تو یہ سارے حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی جدا جدا حروف۔ ان کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں حروف مقطعات جو ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا معنی خدا جانتا ہے اور خدا کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں، اور ان حروف میں جو اسرار ہیں، ان حروف میں جو اسرار ہیں وہ اس قدر گہرے ہیں، اس قدر گہرے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اسرار کو اگر کھولا جائے تو انہیں سننے کی بھی انسان میں طاقت نہیں۔ حضرت شاہ ابو سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تصوف کے اندر روحانیت میں ایک مقام آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حرف صاد کے اسرار کھولے، حرف صاد، اور فرماتے ہیں کہ حرف صاد کے جو اسرار تھے، نہ لوگوں میں سننے کی تاب اور نہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت، اور فرمایا کہ اگر میں بیان کرنا بھی چاہوں میں تب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کسی بھی شے کو جو تعبیر کیا جاتا ہے وہ الفاظ سے کریں گے نا۔ اب ٹیبل ہے، ٹیبل کو جو ہے نا، وہ ٹیبل ایک نام اس کو دیا، شے موجود ہے تو اس کا ایک نام بھی ہے۔ اب اگر شے ہو اور لغت میں اس کے لیے کوئی لفظ نہ ہو تو کیسے بیان کریں گے؟ نہیں بیان کر سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں حروف مقطعات میں، فرمایا کہ وہ ہیں کہ معانی تو ہیں، وہ اسرار تو ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں الفاظ ہی نہیں ہے جن کو بیان کیا جا سکے، تو لہذا بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور مختلف بزرگوں نے مختلف اس کے اوپر کلام کیے ہیں، یعنی کہ اچھا پھر ایک اور خوبصورت بات میں عرض کروں اس کے حروف مقطعات کے حوالے سے، آپ اگر خود اس کا جو ہے وہ تجربہ کرنا چاہیں، قرآن مجید میں حروف مقطعات جہاں بھی آئیں گے نا، سورتوں کے شروع میں ہوتے جہاں بھی ہوں گے، ہمیشہ حروف مقطعات کے فوراً بعد جو آیات ہوں گی وہ قرآن کی شان میں ہوں گی۔ جب ساری صورتیں نکال کے دیکھ لیں، حروف مقطعات کے بعد جو آیت ہوگی وہ قرآن پاک کی شان کی ہوگی۔ جیسے یہاں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جتنی بھی آیتیں آپ نکال لیں، ہر جگہ پہ اس کے بعد قرآن پاک کی جو ہے وہ عظمت و شان کا بیان ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ علوم قرآنیہ کی چابیاں ہیں۔ حروف مقطعات علوم قرآنیہ کی چابیاں، جس پر یہ حروف کھل جائیں تو جو قرآن کے باطنی معانی ہے وہ سارے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ ظاہری اعتبار سے جو علماء ظاہر ہیں وہ تو کچھ تعبیرات کرتے ہیں، جی الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو معنی یہ بنا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد پہ قرآن اتارا، تو اس طرح تعبیرات کی ہیں۔ لیکن جو اس کے حقیقی معنی ہے وہ وہی ہیں کہ یہ اسرار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان راز کی باتیں، اور پھر جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات جہاں بھی آئیں گے ان کی تفسیر یہی بنے گی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ قرآن مجید کوئی شک و شبہ کی جگہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ تقوی قرآن پاک کا بنیادی موضوع۔ قرآن پاک میں ایک نہیں 100 سے زیادہ آیتیں تقوی کے بارے میں، کیونکہ تقوی جو ہے وہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب خدا سے ڈرنا اور خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کے دو ہی معنی ہیں، خدا سے ڈرنا اور خدا کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈرنا، ایک معنی ہوتا ہے بچنا۔ ڈرنا خدا سے اور بچنا خدا کی نافرمانی سے۔ اور یہ وہ چیز ہے، ایک بزرگ سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے نصیحت کریں، فرمایا تمہیں میں وہ نصیحت کرتا ہوں جو سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو کی، جو سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو کی۔ تو انہوں نے کہا حضرت ایسی جامع قسم کی نصیحت کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کی؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اسی کی وصیت کی ہے تم سے پہلے کے سارے نبیوں نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی قرآن کا اتنا بنیادی موضوع، تقوی سے آگے گناہوں سے چھٹکارا، تقوی سے آگے قرب خداوندی، تقوی سے آگے جو ہے وہ ظاہر و باطن کی صفائی، تقوی سے تزکیہ نفس، تقوی ہی سے روحانی ترقی، یہ سب چیزیں جو ہے اسی تقوی سے نکلتی۔
تو فرمایا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب وہ متقی کون ہے؟ مرادی جو اس کا ابتدائی معنی ہے وہ تو وہی کہ خدا سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اب اس کے بعد مزید صفات کہ متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ماننے والے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں مانتے، جنت کو دیکھا نہیں مانتے، جہنم کو دیکھا نہیں مانتے، آخرت کو دیکھا نہیں مانتے، بن دیکھے مانتے۔ یہ شرط لگا دیں گے نا کہ دیکھیں گے تو مانیں گے، تو ایمان سے گئے۔ نہ جنت دوزخ نظر آئیں گے، نہ فرشتے نظر آئیں گے، نہ بندہ مانے۔ تو ایمان نام ہے بن دیکھے ماننے کا۔ تو جنہوں نے دیکھا نہیں لیکن مانتے۔ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے ظاہری باطنی آداب پورے کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو خدا نے ان کو دیا ہے۔ اور چوتھی کہ جو پہلی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں بات کہ آخرت کے اوپر ان کا پورا یقین ہے کہ آخرت آنی ہے اور اس میں حساب دینا ہے۔ تو فرمایا متقی ہے ایمان، عبادت، نماز، زکوٰۃ، سابقہ کتابوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، آخرت پہ یقین۔ تو یہ جن میں صفات ہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ تو یہ پہلا گروہ کہ جن کا ظاہر بھی ٹھیک، جن کا باطن بھی ٹھیک، جو ظاہر سے بھی ایمان والے اور باطن سے بھی ایمان والے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے کفار کا۔ اچھا، کفار دو طرح کے ہیں۔ بہت سے کفار تو وہ ہیں جو پہلے کافر تھے پھر ایمان لے آئے، لیکن کچھ کافر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضد، اپنی انانیت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے اندر اپنے آپ کو اتنی دور تک لے گئے کہ اب ان کو قرآن سنانا نہ سنانا، خدا سے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا۔ کیونکہ ماننے کے لیے توجہ سے سننا ضروری، اور یہ ذہن ہونا ضروری ہے کہ اگر صحیح بات ہوئی تو میں مانوں گا۔ ایک آدمی طے کر کے بیٹھ جائے جو مرضی بول لو میں نے نہیں ماننا، جیسے ہوتا ہے نا گھروں کے جھگڑوں کے اندر بھی ہوتا ہے، شوہر کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ماننا ہی نہیں، سارے رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ مل کے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس کا کوا سفید ہوتا ہے۔ تو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اس پر تیار کیا جائے کہ ہاں بات صحیح ہوگی تو میں مانوں گا۔ تو بہت سے کفار وہ تھے کہ جنہوں نے ایک قسم کا طے کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے تم انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ جو کافروں کا ایک مخصوص گروہ ہے، ان کے سدھرنے کے چانسز نہیں۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا بیان ہے، اور یہ ہے منافقین کا۔ منافقین کا جو گروہ ہے، منافقین کا سب سے بڑا جو پرابلم تھا نا وہ صرف ایک تھا۔ منافق یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانیں گے، منافق یہ نہیں کہتے تھے ہم آخرت کو نہیں مانیں گے، خدا کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے۔ منافقوں کا ایشو ایک ہی تھا کہ خدا کو تو مانیں گے لیکن خدا کے حبیب کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پر بھی یہی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، خدا کو بھی مانتے آخرت کو بھی مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھی مومن نہیں۔ تو بتائیے جب خدا کو بھی مان لیا اور آخرت کو بھی مان لیا، حساب کو مان لیا، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، پھر بھی رب فرماتا ہے مومن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا۔ اور منافقوں کے دلوں میں جو بغض تھا وہ تھا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو منافقوں کا بیان ہے۔ اب ان کا فرمایا کہ
ان کا طریقہ ایسا ہے کہ جیسے یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. یخادعون اللہ، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے، اندر سے نہیں مانتے، تو کیا یہ سمجھتے کہ خدا کو دھوکہ دے رہے؟ خدا کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. تو بات یہ تھی کہ اپنی طرف سے خدا کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، کہ ان کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں، اور پیچھے جا کے کہتے تھے نہیں مانتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دھوکہ دیتے تھے، اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ خدا کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسا جیسے خدا کو دھوکہ دے. تو فرمایا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. خدا کو، خدا کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور فرمایا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری کیا ہے؟ بیماری ہے بغض رسول کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کی. تو فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کیسے؟ اگر کسی سے حسد ہو تو حسد میں بندے کا دل جلتا ہے، اس کو اور ترقی مل جائے تو کیا ہوگا؟ حسد اور بڑھ جائے گا. اس کو اور ترقی مل جائے تو حسد اور بڑھ جائے گا. کسی کی تعریف پسند نہیں ہے، اب اس کی کوئی تعریف کرے تو بندے کو بری لگے گی، کوئی اور آگے تعریف کرے تو اور بری لگے گی. تو وہ جو حسد کی بیماری ہے وہ بڑھتی ہے محسود کی ترقی سے اور تعریف سے. کفار کے، منافقین کے دلوں میں بیماری تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے بغض رکھنے کے بارے میں. تو خدا نے سرکار کی شان اور بڑھا دی، ان کی بیماری اور بڑھ گئی. خدا نے سرکار کی شان اور بیان کر دی، ان کو اور تکلیف ہو گئی. تو یہ ہے، فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دی کہ قرآن اترتا رہے گا، مراتب رسالت میں ترقی ہوتی رہے گی، عظمت و شانوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان کے دلوں کی بیماری اور بڑھتی رہے گی. اچھا، پھر ان کی، اور یہ ان کی جو منافقین کی خامیاں تھی، خصلتیں تھی، یہ ان کا بیان. اسی میں سے 3-4 اور بیان کی. منافقوں سے کہا جاتا کہ تم فساد نہ کرو، کہ تم یہاں کچھ بولتے ہو، وہاں جا کے کچھ بولتے ہو، اور بات کھلتی ہے تو سوائے فساد کے کچھ نہیں ہوتا، تو تم یہ فساد نہیں کرو. تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو بڑی صلح صفائی والے لوگ ہیں، ہم تو بڑی پیار محبت والے لوگ ہیں، ادھر آتے ہیں تو ادھر کی بات کر لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں کی بات کر لیتے ہیں. یعنی اب کیا ہوا کہ حرکت کیا کی؟ منافقت. یہاں بات کچھ، وہاں بات کچھ. لیکن اسے تعبیر کس سے کیا؟ تعبیر اس سے کیا کہ بھئی ہم تو ذرا میٹھے میٹھے لوگ ہیں، صلح صفائی والے لوگ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان کی کر دیتے ہیں، ادھر جاتے تو ان کی کر دیتے ہیں، تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ انداز جو ہے نا کہ جس کے پاس بیٹھے اسی کی بات کر دیں، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. جو حق سچ کی بات ہے وہ کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائے، لیکن غلط بات کی تائید نہ کریں. ایک آدمی ظلم و زیادتی یا ایک آدمی کسی چیز کی فیور کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، تو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. بول نہیں سکتے تو چپ ہو جائیں، ورنہ جو صحیح بات ہے وہ بیان کر دیں. تو یہ جو صلح کلیت ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. حق جو ہے وہ ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو لہذا جو حق بات ہے اس پہ ڈٹ جائے، اور بقیہ جو غلط ہے جہاں سمجھا سکتے ہیں اپنی بات کہہ سکتے ہیں کہہ دیں، نہیں سمجھا سکتے تو خاموش ہو جائیں، لیکن غلط بات کی تائید رکھ لیں. اچھا، منافقوں کا دوسرا کیا تھا؟ ان سے کہا جاتا کہ بھئی تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مال کی قربانی مانگی تو مال قربان کر دی، جان کی قربانی مانگی تو جان قربان کر دی. منافق کہتے تھے، منافقوں کا کہنا کیا تھا کہ بھائی یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کہ آخرت ایک موہوم شے ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، اس کے چکر میں اپنا جان مال قربان کیے جا رہے ہیں.
تو ایک غیب کی چیز کے لیے اپنی جان اپنا مال لٹا دینا، یا ایک معاذ اللہ ایک فرد کے لیے یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان مال لٹا دینا، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے، فیملی کو دیکھنا چاہیے، کنبہ قبیلہ دیکھنا چاہیے. یہ کیا طریقہ ہو؟ یہ تو بیوقوفی ہے کہ بندہ مال بھی لٹا دے جان بھی لٹا دے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عقل دنیا. اور یہ وہ عقل ہے وہ جس کی جو ہے نا وہ اقبال نے جگہ جگہ مذمت کی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو عقل ہوتی یعنی عقل غالب ہوتی اگر، اور عقل دنیا ہوتی تو آگ میں چھلانگ مارنے کے بجائے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے کہ بھئی کیا ضرورت ہے جان قربان کرنے کی. لیکن عشق جو ہے وہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار کر دیتا ہے. تو جب جان کی قربانی دینے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر خدا کی امداد بھی آ جاتی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتارب. تو منافق یہ کہتے تھے کہ یہ جان مال لٹا دینا یہ تو بیوقوفی ہے اور یہ لوگ بیوقوف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء. یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہنے والے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں. یہ جو جان و مال قربان کرنے والے ہیں، جو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جو عقل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میرا یا میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا ہے تو اگرچہ شادی کو ایک رات ہی ہوئی ہو، اگرچہ شادی کو ایک رات ہی ہوئی ہو اور زندگی بھر کے ابھی سارے جو ہے وہ سپنے اور سارے خواب باقی ہیں، لیکن پھر بھی گھر سے نکل پڑے اور جان قربان کر دی، تو عقل تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. تو عقل عیار جو ہے وہ یہ کرتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے پاس عقل عیار نہیں تھی، ان کی عقل بھی نور تھی. صحابہ کی عقل بھی نور تھی. امام حسین کربلا میں گئے، عقل دنیا تو یہ کہتی تھی یار آرام سے مزے کرو، مکہ مدینے میں بیٹھے رہو، یزید کی بیعت کرو، اور اس کے بعد لوگ تو محبت کرتے ہی ہیں. لیکن عشق الہی، خدا کی محبت، توکل، رضا بالقضاء، تسلیم و تفویض، اس نے کیا کیا کہ مدینے کی سرزمین پر آرام اور سکون سے جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کے کربلا میں پہنچا دیا. تو منافقوں کے اعتبار سے تو یہ بیوقوفی ہوگی، لیکن ہمارے اعتبار سے حقا کے بنا لا الہ است حسین، ہمارے لیے امام حسین کا یہ مقام ہو گیا. تو یہ منافقوں کی جو خصلت کہ وہ ہر شے کو عقل کے ترازو میں تولتے، دنیاوی مفاد، ذاتی مفاد کے اس میں چلتے ہیں کہ فائدہ ہے یا نہیں. اگر فائدہ ہے تو کریں گے دنیاوی، ورنہ نہیں کریں گے. لیکن جن کی نظر دنیا کی بجائے آخرت پہ ہے وہ گھر کا سارا سامان لا کے پیش کر دیتا اور کہتا گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. یہ تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان. جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ والے لوگ ایمان لائے، یہ ابو بکر و عمر، یہ عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جیسے ایمان لائے، تو وہ کہتے لو جی یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ، یہ تو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے اتنے سارے پیسوں سے کنواں خرید کے اللہ کی راہ میں دے دیا عثمان غنی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عقل اور مفاد کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں. تو یہ ان کی اگلی خرابی جو ہے وہ بیان کی. پھر آگے ان کی منافقت کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہم ایمان لائے، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم وی آر ود یو، ہم تمہارے ساتھ. ہم تو ادھر مذاق کر رہے تھے، ہم جو یہ کہہ رہے تھے نا ہم مذاق کر رہے تھے. تو دین کو مذاق کے لیے استعمال کرنا یہ منافقوں کا طریقہ، دین کو مذاق کے لیے استعمال کرنا یہ منافقوں کا طریقہ.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، انہیں ان کی گمراہی کے اندر ڈھیل دے گا کہ یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اور یہ جو سودے بازی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے دنیا بچا لی آخرت گنوا دی، فرمائے کہ تجارت جو ہے یہ خسارے کی تجارت ہے، کہ آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی، یہ نہیں۔ مومن وہ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں سے اللہ نے ان کی جان اور مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مومن یہ ہے۔ منافق آخرت بیچ دی، دین بیچ دیا، دنیا بچا لی، اور مومن جان بیچ دی، مال بیچ دیا اور جنت کما لی۔ تو لہذا جتنی جنت کما سکتے ہیں اتنی کمانی چاہیے۔ مال کے ذریعے کما سکتے ہیں مال کے ذریعے کما، عبادت کے ذریعے کما سکتے ہیں عبادت کے ذریعے کما۔ تو یہ ان کی چیزیں بیان کی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ مثالیں بیان کی، جو مثالوں کا خلاصہ بیسیکلی یہ ہے، وہ مثال پہ کلام کروں گا طویل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کی حالت ایسی ہے، یوں سمجھے کہ بارش ہو رہی ہے اور کہیں جانا ہے۔ اب بارش برس رہی ہے، کبھی تو یکدم بجلی چمکتی ہے تو روشنی راستہ نظر آتا ہے، قدم بڑھانے لگتے ہیں تو یکدم اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر تاریکی کے اندر گرج چمک کی آواز آتی تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ مرے، ابھی بجلی گرے گی، مر جائیں گے۔ تو ایک عجیب تذبذب کا شکار ہے کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ ایک قدم آگے بڑھایا روشنی ہوئی، اندھیرا ہوا تو پھر پیچھے ہو گئے۔ تو یہ شک و شبہ میں، یہ ڈاؤٹس کے اندر رہنا جو ہے، یہ منافقوں کی خصلت۔ کبھی تو کہتے یار واقعی اسلام اچھا ہی ہے، دیکھو نا کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، صفائی بھی ہو جاتی ہے بدن کی، وضو بھی کر لیتے ہیں، اسلام اچھا ہی ہے۔ اچھا، اور کبھی جب حکم ہوا کہ نکلو جہاد کے لیے تو اب کہنے لگے ہیں جہاد کے لیے تو مر جائیں گے، کہ نہیں بھی نہیں، ہمیں نہیں اسلام پسند۔ تو یہ کہ کبھی تو قدم بڑھا لیا، کبھی ہٹا لیا، بڑھا لیا، ہٹا لیا۔ تو یہ جو شش و پنج والی کیفیت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ یہ تردد میں، تذبذب میں اور شک میں رہتے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ فرمایا کہ مومن وہ کہ جو ایمان لایا ثم لم یرتابو، پھر شک کا شکار نہ ہو، پھر شک کا شکار نہ ہو۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ بندہ ڈٹ جاتا ہے۔ عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سنی تو بندے نے کہا اچھا یار بات تو صحیح لگ رہی ہے، دوسرے کی سنی ہاں یار وہ فلاں ٹی وی والا بھی صحیح کہہ رہا تھا، وہ فلاں والا بھی صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ شک ہے۔ عقیدہ وہ ہے کہ شیطان 100 دلیلیں دے اور بندہ آگے سے یہ کہے بھائی ہم تو بغیر دلیل کے ہی ماننے والے ہیں۔ پہلے تو دلیل سے ہی مانا ہوا ہے جو ہم نے مانا ہوا ہے، لیکن اب شیطان شک ڈالے تو اسے بولے کہ ہم تمہیں سننے کو تیار نہیں، ہمارے کان تمہیں سننے سے بہرے، ہم سنتے ہی نہیں۔ تو شک اور ڈاؤٹس کے اندر رہنا جو ہے یہ منافقوں کی حالت، اور وہ بیچارے اسی کے اندر مر جاتے تھے، اسی کے اندر مر جاتے تھے۔ تو منافقوں کا بیان اور فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس لوٹنے والے نہیں، نہ صحیح بات سنتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ صحیح بات سنتے نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، تو یہ لوٹنے والے نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ جو خالق ہے وہی معبود ہے، لہذا بت کہ خالق ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو تو خود فیکٹری میں بنایا جاتا ہے، اچھے خاصا بندہ تھوڑی لے کے سیٹ ویٹ کر کے، یہ جتنے بنانے والے ہوتے ہیں کہ اس کی ناک ذرا سیٹ کرو، اس کے کان سیٹ کرو، اس کے، تو یہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ جو خالق ہے وہ معبود ہے، اور یہ جو 200 روپے میں، 2000 روپے میں، 5-6 ہزار روپے میں مارکیٹ میں مل جائیں تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وہ خدا کہ جس نے زمین کا فرش بچھا دیا اور آسمان کی چھت تان دی
اور اوپر سے بارش اتار دی اور اس بارش کے قطروں سے زمین سے تمہارے لیے پھل نکال دیے. تو فرمایا رب تو وہ ہے، اتنی بڑی زمین بچھا دی، اتنا بڑا آسمان کر دیا. بارش مشرق میں بھی ہوتی ہے، مغرب میں بھی ہوتی ہے، شمال میں بھی ہوتی، جنوب میں بھی ہوتی، پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے، میدانوں میں بھی ہوتی. اور خدا نے نظام کیسا رکھا ہے کہ وہ بارش ہوتی کیسے کہ سمندر کا پانی اٹھتا ہے اور اسے خدا ہوا کے دوش پہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. جہاں برسنے کا حکم دیتا ہے وہاں جا کے برستا ہے. تو یہ جس نے ایسا یونیک نظام بنایا ہے وہ تمہارا خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس کے اتنے احسانات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات ہوئی. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب اور ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ دو چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ماننا اور دونوں کی اطاعت کرنا اور دونوں کو ساتھ رکھنا اطاعت میں اور ماننے میں، ایمان میں، یہ ضروری. تو اب اللہ تعالیٰ کے بندگی کے بعد اب فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بڑے ہی خاص بندے پہ اتاری ہے، اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَ عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی ہے، تو پھر اس جیسی تم بھی بنا کے لے آؤ، کوئی ایسی صورت تم بھی بنا کے لے آؤ. تو قرآن جیسی صورت تو نہیں بن سکتی، نہ قرآن جیسی کتاب نہ اس کی صورت جیسی صورت. تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہم بول دیتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، خدا نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو، قرآن جیسی کتاب نہ بنا سکو، اس کی صورت جیسی صورت نہ بنا سکو، اور ہم تمہیں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہوگا نہیں تم سے، تو فرمایا کہ جب تم نہیں کر سکتے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. مراد یہ کہ پھر مان لو. جب بنا نہیں سکتے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام ہے، تو پھر مان لو. مان لو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا بشارت دے دو ایمان والوں کو، اچھے عمل والوں کے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری. جب کبھی جنت میں ان کو رزق دیا جائے گا، کو پھل دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، اور انہیں ملتا جلتا دیا گیا. اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے ماننے والوں کے لیے. اس کی آگے کافی تفصیل ہے لیکن وہ ذرا مزید ہو جائے گی. تو ایسے باغ کے جس میں ندیاں جاری ہیں، نہریں جاری ہیں. ہمیں ہوتا ہے نا یار وہ ساحل سمندر پہ بنگلہ ہونا چاہیے، چھت پہ چڑھے تو آگے سمندر نظر آئے، سی ویو سائیڈ ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے باغات کے اس میں نہریں جاری. اور وہ نہریں پتہ کیسی ہوگی کہ بندہ جب چاہے اس کی ڈائریکشن چینج کر دے. اس نے اشارہ ہی کرنا ہے کہ آج جو ہے نا یہ ادھر سے ادھر کو جائے، وہ ادھر کو چلا جائے گا. اس کو اشارہ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا یوں ہو کے گزرے، وہ جنت کی نہر وہاں سے ہو کے گزرے گی. کیونکہ جنت میں ہر وہ شے ہے جو بندہ چاہے گا. آج ہوگا کہ ذرا تھوڑا سا نظارہ یہ والا ہونا چاہیے، وہ اس طرح کا ہو جائے گا. آج پانی ایسا ہو اور پھول ایسے ہونے چاہیے تو ویسے ہو جائیں گے. بھئی پھول جیسمین کے ہونے چاہیے، پانی جو چاندی جیسا ہونا چاہیے تو ویسا ہو جائے گا. تو جیسا چاہیں گے ویسا ملنا شروع ہو جائے گا. تو فرمایا ماننے والوں کے لیے یہ. تو فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کچھ اس کے ماننے والے ہیں، کچھ اس کے نہیں ماننے والے. جو ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے حق ہے. وہ کہتے ہیں جو ہے حق ہے اس میں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، جو اس میں حق ہے. اور جو نہیں ماننے والے کافر ہیں وہ کبھی کسی بات کو اعتراض لے کے بیٹھ جاتے، کبھی کسی بات پہ اعتراض کہ لو جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہوئی ہے، قرآن میں جچتی ہے مکھی کی مثال؟ یہ ان کا ڈاؤٹ. اچھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بات کی ہوئی ہے، مچھر کی بات ہونی چاہیے کیا؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ کسی چھوٹی چیز کی مثال تو مچھر سے دیں گے نا، ہاتھی سے تو نہیں دیں گے.
تو جب چیز گھٹیا ہے تو مثال بھی تو اسی کے مطابق دی جائے گی نا. تو لہذا جیسی چیز ہے، قرآن پاک نے مثال کیا بیان کی کہ یہ کافروں کے جو بت ہیں یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. یہ قرآن پاک میں مثال ہے. اب مکڑی کا جالا کیسا ہوتا ہے؟ تنا ہوا تو بڑا زبردست لگ رہا ہوتا ہے کہ پورا جناب پراپر گھر بنا ہوا ہے، لیکن کتنا کمزور. تو فرمائے کہ ان کے بت بھی ایسے ہی ہیں کہ پاور کوئی نہیں. تو اب ان کی کمزوری کی مثال، اگر بتوں کی کمزوری کی مثال دینی ہے تو کمزور ترین چیز کے ساتھ ہی دیں گے نا. یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب ان کی جو ہے وہ بتوں کی مثال ایسی ہے جیسے شیر کی کچھار. شیر کی کچھار تو نہیں ہو سکتی، مکڑی کا جالا ہی ہو سکتا ہے، تو اسی کی مثال دیں. اب فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں. ہدایت وہ پاتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے اور فلسفیوں کی تشریحات سے سمجھیں گے اور مستشرقین اور جو انگریز ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں سمجھیں گے، وہ گمراہ ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن سمجھنے کے اندر ان کے ذریعے سمجھا جائے کہ جنہیں سرکار نے سمجھایا. صحابہ کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھا، صحابہ نے تابعین کو سمجھا، انہوں نے تبع تابعین کو سمجھایا. تو یہ جو دین کی لڑی ہے سلف صالحین اور بزرگان دین کی، اس کے مطابق سمجھیں گے تو صحیح سمجھیں گے. اور یہ بولیں گے کہ 1400 سال تک جو گزرا وہ تو ایسا ہی تھا، تحقیق تو اب آئی. یہاں پتہ نہیں کتنے فیل پروفیسر بیٹھے ہوئے لگے ہوتے ہیں وہ آرام سے بات کریں. رازی نے یہ کہا لیکن رازی نے ٹھیک نہیں کہا. غزالی یہ کہتا لیکن غزالی کو یہاں پر مسٹیک ہو گئی. یعنی ان کو گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے. تو یہ جن کی نظر میں پچھلے سارے غلط ہیں تو یہ والے ان سب سے غلط ہیں. صحیح وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد والوں کو بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں جسے دنیا میں تصرف دوں گا، جو دنیا میں میرا نائب بن کے امور زندگی سر انجام دے گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری تسبیح کے لیے تو ہم ہی موجود ہیں یہاں پر، اور یہ جسے تو نے دنیا میں بھیجنا ہے، جسے تو کہہ رہا ہے زمین میں بھیجنا ہے، میں نے خلیفہ بنانا ہے، یہ تو لڑائیاں کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، آپس میں دنگا فساد کریں گے. یہ تو فرشتوں نے لوح محفوظ میں پڑھ لیا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا سارا کچھ. یا پہلے جنات کا انہوں نے حال دیکھ لیا تھا کہ جنات لڑتے مرتے ہی رہتے تھے، تو انہوں نے کہا جیسے جنات لڑتے رہے تو انسان بھی لڑتے رہے. جب بات تو ان کی صحیح تھی، ہوا بھی ایسا ہی ہے. لیکن جو خدا کی حکمتیں ہیں وہ خدا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم عطا فرمایا، چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. اچھا اس کی بڑی تفصیل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ فین ہے، تو فین کا مجھے اتنا پتہ ہے کہ بھئی یہ گھومتا ہے، ہوا دیتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو چیزوں کے نام بتائے گئے وہ ایسے اصول تھے کہ جس میں جب اس چیز کا نام بتایا تو اس کا اگلا پچھلا سارا ہی اس میں آ گیا. یہ بنا کیسے، یہ کس نے بنایا، یہ کون سے لوہے سے بنا، وہ لوہا کہاں سے آیا، یہ کب تک چلے گا، یہ آگے اس کا کیا ہوگا، وہ اگلا پچھلا سارے کا سارا اس کے اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھا. تو آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، نام سکھا کے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے جو پوچھا گیا بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. خدا نے علم کا شرف جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس خاص علم کا. اب فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. شیطان جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں تھا، جن تھا، لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا. تو وہ بھی اسے بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. اس نے کہا میں تو نہیں کرتا.
تو کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا یا اللہ تیری وحدانیت کے خلاف، سجدہ تو کرنا ہی تجھے چاہیے، تو میں تو نہیں کرتا، میں خود اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، آگ اوپر مٹی نیچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردود نکل جائے یہاں سے نکل جا، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقلیں لڑاتے پھرنا کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی سے بنے، مٹی نیچے پڑی ہوتی ہے۔ خدا نے حکم دے دیا تو پھر عقل نہیں استعمال کرنی، عقل خدا کے حکم کی تائید میں استعمال کرے تو ٹھیک ہے، لیکن تردید میں استعمال کرے تو غلط ہے۔ تو فرمایا کہ سجدہ تو نے کہہ دیا کہ خدائی کو ہی کروں گا اور نہیں کسی کو کروں گا، لیکن ایسا سجدہ قبول نہیں جو نبی کی تعظیم کے انکار پر ہو، ایسی عبادت قبول نہیں جو خدا کے اس محبوب اور مقبول بندے کی تعظیم کے انکار پر کی جاتی ہے، تو اسے مردود کر کے نکال۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور حضرت حوا دونوں جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ پیو گھومو پھرو، بس فلاں درخت ہے نا اس کا پھل نہیں کھانا، تو فرما دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے تو بھول کے اوپر تو گناہ نہیں ہوتا، ہاں بہت اعلیٰ مرتبے کا ہو تو اسے یہ کہا جاتا ہے بھولے کیوں، بھول پر گناہ نہیں ہے، بندے کو یاد ہی نہیں ہے تو کیا ہے، گناہ نہیں۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی سے یہ کہا جاتا ہے یار تم بھول گئے، تمہیں تو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے، رب نے خود فرمایا فناسی آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام بھولے تو فرمایا تمہیں تو نہیں بھولنا چاہیے تھا، ایک ہی تو حکم دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا۔ تو اب انہوں نے جب کھا لیا تو فرمایا کہ پھر اب چلو نیچے زمین پہ، جنت میں نہیں رہنا، بھولنے والے کام سب نیچے، جنت میں بھولنے کا کام نہیں ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نیچے آ گئے، اور ان کی اس بھول کا نتیجہ ہے کہ سارا نظام دنیا چل رہا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی ایک بھول ہے کہ خدا نے نبیوں کا سلسلہ بنا دیا، کتابیں اتاری، مسجدیں بن گئی، دنیا میں لاکھوں مسجدیں، کعبہ بن گیا، بیت المقدس بن گیا، نبی آئے، مرتبے بلند ہو رہے، عبادتیں ہو رہی، مسجدیں آباد ہے، سب کچھ نتیجہ ہے اس ایک نسیان کا۔ تو جن کا نسیان اتنا عظیم ہے ان کی عبادت کتنی عظیم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی معصوم ہوتے، گناہگار نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم زمین پہ اترو، اور اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، کتابیں آئیں گی، جو پیروی کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو انکار کرے گا وہ تباہ ہوگا۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور اس میں کثیر ان انعامات کا تذکرہ ہے، میں اس کو بالترتیب جو ہے وہ گنواتا جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم پر نعمتیں کی، تو لہذا تم میری کتاب پہ ایمان لاؤ، اس کا انکار نہ کرو، آیتوں کو بیچو نہیں، حق و باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود کو نہ بھولو، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہیں تمہارے زمانے میں ساری دنیا سے افضل بنایا، بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں ساری دنیا سے افضل بنایا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر کو کھول کے راستہ بنا دیا، فرعون کو ڈبو دیا، تمہیں بچا لیا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے انہیں کتاب عطا فرمائی، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، لیکن پھر ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات عطا فرمائی، پھر تم نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے جب تک خود خدا کو نہ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ، یہ گئے، خدا کی تجلی نظر آئی، انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر ان کے اوپر برق اتری، بجلی اتری، مر گئے سارے، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا، ایک میدان کے اندر گئے، وہاں نہ کھانا نہ پانی نہ سایہ،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کر دیے، من و سلوہ اتارا، ہم نے تمہیں وہاں پر پانی عطا کیا. پھر تمہیں جب پیاس لگی اور تم نے کہا کہ پانی نہیں ہے تو ہم نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو. انہوں نے عصا پتھر پہ مارا، 12 چشمے نکل آئے. تو فرمایا کہ یہ سارے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ خدا نے تمہیں کہاں کہاں کتنا کتنا عطا کیا. لیکن اس سب کے مقابلے میں تم نے کیا کیا؟ پہلی بات، بیٹھے بیٹھے کھانا ملتا تھا، کہنے لگے موسیٰ ہم سے یہ کھانا نہیں کھایا جاتا. حالانکہ اتنا مزیدار قسم کا من و سلوہ ہوتا تھا، لیکن ایک نہیں کھایا جاتا. ہمیں کوئی دال وال ہونی چاہیے، کوئی لہسن پیاز ہونا چاہیے. یہ الفاظ آیت کے یہ کہ ہمیں کوئی دال، کوئی ککڑی، کھیرا، لہسن، پیاز، ہمیں یہ ملنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر حیرت ہے، وہ اتنا بہترین کھانا مل رہا ہے بغیر مشقت کے، اور تم دوبارہ وہی اپنے دال کے اوپر پڑے ہوئے. تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر یہی چاہیے تو نکلو یہاں سے، پھر اس میدان سے نکلو، کہیں جاؤ، جا کے کسی علاقے میں بسو. پھر کچھ امتحانات ہوں گے، کچھ لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اور پھر تمہارا وہاں پر کچھ اقتدار ہوگا تو سب کچھ ملے گا. لیکن اس قوم کا حال کیا تھا؟ فرمایا کہ ان سے کہا کہ جب کہیں جانا ہے تو یہ بولنا ہے، وہ کچھ الٹا ہی بولتے گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ نعمتیں ڈٹ کے کھائیں، نعمتیں ڈٹ کے کھائیں، اور نافرمانیاں بھی ڈٹ کے کھائیں. جیسے معاذ اللہ ہمارے ہاں بھی کچھ ملتا جلتا ہی ماحول ہوتا ہے، نعمتیں بھی ڈٹ کے کھاتے، نافرمانیاں بھی ڈٹ کے کرتے. تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ پھر ان پہ ذلت اور غربت اور غضب الہی جو ہے یہ مسلط کر دیا گیا، کہ جب نعمتیں تو پوری کھا رہے ہو اور حکم کوئی بھی نہیں مانتے اور نافرمانی ڈٹ کے کر رہے ہو، تو پھر ذلت مقدر ہوتی ہے. تو دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں ڈھیروں ڈھیر ہیں، اور فرما برداری، دنیا کی محبت، مال کی محبت، سود چل رہا، بے پردگی چل رہی، موسیقی چل رہی ہے، نافرمانیاں چل رہی ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ 57 اسلامی ممالک، دنیا بھر کے بہترین وسائل موجود، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ دلوں میں بزدلی، دلوں میں بزدلی ہے، موت کا ڈر ہے، اور خدا کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور خدا کے حکم پہ جو ہے نا وہ صبح کا اٹھنا جو ہے وہ بھی بھاری ہے. ہم سے کا پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. تو حال یہ ہو تو پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کی مدد اترے اور خدا ہماری محنت اور مشقت کے بغیر ہمیں سب کچھ ہی عطا کرتے، پھر ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس کے پیچھے ایک سبق یہ بھی. اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو کوتاہیاں، جو خصلتیں، اس میں ایک تو یہی جو ابھی بیان کی کہ کھانا بیٹھے بیٹھے مل رہا تھا، کہنے لگے نہیں ہمیں تو دال چاول چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے. اس کے بعد پھر جب تورات آ گئی تو کہنے لگے اتنے سارے احکام ہم نہیں مانتے، کیونکہ تورات اکٹھی اتری تھی. قرآن پاک تو تھوڑا تھوڑا کر کے آیا نا، تورات اکٹھی آ گئی پوری کتاب. اب اس میں شروع سے لے کر آخر تک اتنے احکام، کہنے لگے یا اللہ اتنے، یہ نہیں ہوتا ہم سے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے ان کے اوپر کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں؟ نہیں مانو گے تو پہاڑی گرا دیں گے تمہارے اوپر. تو اب صاحب نے کہا نہیں مانتے 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 ہم مانتے. پھر پہاڑیں کے نیچے اتر. یہاں پر یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ تمہارے اوپر کر دیا اور کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ احکام پکڑو، لو ان کو. تو پھر لے لیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پہاڑ ہٹا، 2-4 دن گزرے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے. تو جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، مصیبت آتی ہے تو سیدھا ہی مسجد میں، سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ. مصیبت گزری تو مسجد کو پیٹ، تسبیح ڈرا میں، ٹوپی ٹیبل پہ، بندہ بستر پہ، پھر تو وہی ہو جاتا. تو یہ جو ہے نا کہ تھوڑی سی آئی تو سب مان لی، اور جب گئی تو پھر ہم بھی گئے. تو یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات کا بیان ہے، یہ اسی تناظر میں ہے کہ انہوں نے یہ کیا تم نہ کرنا، انہوں نے یہ کیا تم نہ کرنا. اس کے بعد فرمایا پھر ایک اور حکم. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. انہوں نے اس میں بھی ہیلے بازی شروع کر دی کہ شکار کر بھی لیا لیکن مچھلیوں کو ہاتھ میں نہیں پکڑا.
یعنی گڑھا کھود کے مچھلیاں تو اندر لے لی، مچھلیاں اندر لے لی، یعنی ایسے ہی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ بھائی تم نے مثال کے طور پہ پرندے نہیں پکڑنے، وہ جال لگا دے پرندے پھنس جائیں، لیکن وہ بولے آج تو میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، آج تو ان کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں، کیونکہ میں شکار منع کیا ہے نا، تو شکار نہیں کروں گا میں، نیکسٹ ڈے اسی جال میں پھنسے ہوئے سارے پکڑ لوں گا۔ تو بتائیے اس نے حکم پہ عمل کیا یا ڈرامے بازی کی؟ بنی اسرائیل نے یہی کیا، ان کو کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے گڑھے بنا دیے، مچھلیاں ساری آئیں، واپس جا نہیں سکتی، پھنس گئیں ساری۔ اگلے دن آئے، مدے سے مچھلیاں پکڑی، کہ نا ہفتے کو تو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو جب یہ حرکتیں کی تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اسے ہم نے عبرت بنا دیا اگلوں پچھلوں کے لیے، کہ خدا کے احکام کے آگے اس طرح کی جو ہے وہ رنگ بازیاں نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر ایک گائے کا واقعہ جس کے اوپر اس سورت کا نام ہے، کہ ایک قتل ہوا، اور اس قتل کا مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول پہ مارو، مقتول پہ، لاش پہ، مقتول خود بول دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا ہاں بھی یہ گائے ذبح کرو، کہنے لگے موسیٰ یا یہ کیا بات، اور مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ الفاظ ان کے قرآن پاک کے اندر۔ کہنے لگے اے موسیٰ یہ اتتخذنا ہزوا، یہ ہمارے ساتھ مذاق وغیرہ کر رہے ہیں آپ، کہ ہم مقتول کا کیس لے کے آئے ہیں، آپ کہہ رہے گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مار کے تو جواب ملے گا، تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی جہالت میں کروں، یہ بے وقت کی اور بے مزے کی جو مسخری ہے، تو فرمایا کہ ایسی جہالت جو ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیں گائے ہونی کیسے چاہیے؟ اچھا اب فرمایا تو یہ تھا بھی کوئی بھی گائے پکڑو، اس کو قتل کر، اس کو ذبح کر کے اس کا مار دو اس کے اوپر، کہ نہیں کیسی ہونی چاہیے؟ تو اب جب خود ہی پھنسنے والے کام کیے تو فرمایا ٹھیک ہے پھر گائے ایسی ہونی چاہیے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیان والی ہو۔ کہ نہیں سمجھ نہیں آئی، کو کلر ولر بتائیں اس کا، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ تو کہنے لگے پیلے رنگ کی بھی ہو، درمیانی عمر کی بھی ہو، ابھی بھی کچھ نہ کلیئر نہیں ہوا ہمیں، ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تھوڑی سی نا مشتبہ سی ہو گئی ہمارے اوپر، تو کوئی واضح ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا اور کچھ بیان کریں۔ فرمایا کہ ایسی گائے ہو جس نے نہ کبھی ہل چلایا ہو، نہ کبھی اسے خدمت لی گئی ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، ایسی والی۔ 3 مرتبہ کے سوالوں کے بعد جب یہ ہوا نا، پھر کہنے کہ ہاں اب سمجھ آ گیا۔ اب وہ سمجھ کیا آیا کہ پہلے کوئی بھی گائے کرتے، اب وہ گائے لینی پڑی جس کی کھال کے اندر پورا سونا بھر کے دینا پڑا۔ وہ ماں کا ایک فرما بردار تھا، اس کا وہ پورا واقعہ ہے، تو اب وہ گائے خریدنی پڑی، اس کی کھال میں سونا بھر کے دینا پڑا قیمت کے طور پہ، پھر وہ گائے ملی۔ اب اس کو ذبح کر کے جب مارا تو اس نے بتا دیا مجھے یہ میرے رشتہ دار نے قتل کیا ہے، تو پھر بدلے کے اندر اس سے بدلہ لے لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مردوں کو ایسے ہی زندہ کرے گا۔ کیا گائے کا ٹکڑا مارنے سے مردہ زندہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن خدا نے کر دیا، تو فرمایا خدا ایسے ہی کرے گا کہ جیسے چاہے زندہ کر دے، اس کی قدرت ہے، چاہے تو کن فرما کے زندہ کر دے، چاہے گائے کے ٹکڑے مارنے سے زندہ کر دے، چاہے آسمان سے بارش برسائے، تو جیسے مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مردہ انسانوں کو زندہ کر دے۔ تو فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے ان کی حرکتیں کہ رب کی باتوں پر رنگ برنگے اعتراض، نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، فرمایا کہ ان کے دل پتھروں جیسے ہو گئے۔ خدا کے احکام کا طریقہ کیا ہے کہ سیدھا سیدھا مان لیں، یہ نہیں ہے فرمایا کہ سود حرام ہے، نہیں نہیں نہیں، اصل میں سود تو اس کے بغیر تو نظام ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا پردہ کرو، نہیں نہیں پردہ تو یہ فیشن کے خلاف۔
تو یہ خدا کے احکام کے آگے سے آرگیومنٹ جو ہے یہ نہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے ان کے دل پتھروں جیسے ہو گئے، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت کہ پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، ان کے دل سے وہ بھی نہیں نکلتا. پھر آگے ان کی حرکتیں، اللہ کی کتاب کو بدل دیا. اچھا، اپنی طرف سے ذہن بنایا ہوا کہ یار ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے نا، عمل کوئی نہیں، نہ عقیدہ ٹھیک نہ عمل ٹھیک. لیکن بات کیا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی، ہمیں تو آگ چھو بھی نہیں سکتی. ہاں چند دن تھوڑے بہت، کچھ 40 دن جو بچڑے کی پوجا کی تھی نا، بس اتنے دن تو ہمیں جہنم میں جا سکتے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کو خدا کا عہد لکھا ہو، کوئی ایگریمنٹ لکھا ہو کہ تم نے اتنے دن ہی جہنم میں جانا ہے؟ اگر تو لکھا ہوا ہے پھر تو اللہ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اگر تو تمہارے پاس کو خدا نے کہا ہوا ہے تمہیں کہ تم تو پکے جنتی ہو اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، ہاں کوئی 2-4 دن کے لیے چلے گئے سو چلے گئے، اگر تو تمہارے پاس خدا کا معاہدہ ہے تو پھر تو خدا پابندی کرے گا اس کی، یعنی اسے پورا فرمائے گا. لیکن اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر خدا کا قانون کیا ہے کہ جس نے برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، حتیٰ کہ کوئی نیکی باقی نہ رہی، یہاں تک کہ ایمان بھی باقی نہ رہا، تو فرمایا پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جنت کن کے لیے ہے کہ جن کی بات کرتے ہو کہ ہم تو ہیں جنتی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، یہ جنتی ہیں، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ جنتی. تو قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ یوں بیٹھے بیٹھے بشارت نہیں دیتا کہ آئے تو چلو بھی سارے جنتی، ایسا نہیں. قرآن عمل 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 کی آیات نکالے تو 1000 آیتیں تو عمل بھی نکل آئیں گے. پہلے کیا گزرا، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دو ایمان والوں کو اور جو نیک کام بھی کریں. یہاں بھی فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام بھی کرے. اس کے بعد پھر بہت سے احکام ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک، مسکینوں سے، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، کاٹ کھانے کو نہیں دوڑو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. فرمایا کہ یہ سارے احکام دیے گئے. یہ سب مختلف احکام جو ہے وہ چلتے رہے. لیکن ان کا آگے سے کیا کہنا تھا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایمان لاؤ اور جو قرآن ہے اس پر ایمان رکھو، تو کہتے ہیں یہ ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے. مراد یہ کہ ہمارا دل تو ایمان کی تھیلی میں ایسا پکا ہوا پڑا ہے کہ اب کوئی اور شے کا ایمان اندر نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا پکا ایمان نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پہ لعنت کی ہوئی ہے. تو یہ خدا کی لعنت ہے جو یہ ایمان نہیں قبول کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ایمان اتنا پکا ہے. اب یہ سب کے بعد فرمایا کہ یہ سارا ان کی پھر اور مزید جو ہے وہ کئی خصلتیں بیان کرنے کے بعد ایک اور آگے بیان کیا. ایک مرتبہ یہودی نے آگے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات تو مان لیں گے، یہ بتائیں فرشتہ کون سا آتا ہے آپ کے پاس؟ فرمایا جبرائیل. کہنے کہ جبرائیل؟ فرمایا ہاں. پھر نہیں مانیں گے. اگر جبرائیل آتا پھر نہیں مانیں، یہ ہمارا پرانا دشمن ہے. یہودی کہنے لگے یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ پہلے بھی جو ہم پہ سزائیں آتی تھی نا وہ یہی لے کے آتے تھے، تو اگر کوئی اور فرشتہ آئے گا نا تو مان لیں گے، جبرائیل آئیں گے پھر نہیں مانیں گے. اب جبرائیل کون ہے؟ خدا کے پیارے فرشتے، اللہ کے اتنے مقرب بندے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے تو ہو. نبی کے دل پہ قرآن جو نازل وہ کرتے ہیں وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے. اور پھر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو، تو پھر اللہ کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو ان کا دشمن وہ کافر. جو قرآن فرما رہا ہے کس کا؟ اللہ کا دشمن فرمایا کافر، فرشتوں کا دشمن فرمایا کافر، رسولوں کا دشمن فرمایا کافر، جبرائیل و میکائیل کا دشمن فرمایا کافر. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی دشمنی، ان کی عداوت، ان کا بغض معمولی نہیں ہے. خدا سیدھا فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. اس کے بعد ان لوگوں نے یہودیوں نے ایک حرکت کیا کی تھی بنی اسرائیل نے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، جادوگر تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، جنات ان کی بات مانتے تھے، پرندے ان کی بات مانتے تھے، تخت ان کا ہوا میں اڑتا تھا. تو اب ظاہری طور پہ سوچے تو ایسا لگتا کہ جیسے بھئی کسی جو نا وہ جادوگر کے کام ہے. تو مسلمانوں کے نزدیک تو نبی ہیں اور حقیقتاً نبی ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا یہ جادوگر تھے اور جادو کے زور پہ سارا کچھ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ لگے ہوئے اس الزام کو دور کیا، جسے آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت اللہ نے کی. یہ ہے ناموس رسالت، کہ ناموس رسالت سلیمان علیہ السلام کا تحفظ خدا نے کیا. فرمایا ما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو وادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ تو شیطانوں نے کفر کیا تھا، جادو کی باتیں وہ کرتے تھے. ہاں، ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا لوگوں کے امتحان کے لیے، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں اور لیکن ساتھ یہ بول دیں کہ یہ تمہارے امتحان کے لیے. جیسے کسی کو چھری دی جا رہا، کہا جائے کہ بھئی یہ چھری ہے، ظلم نہیں کرنا اس کے ساتھ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ظلم کے لیے دی ہے، اس نے اس کے امتحان کے لیے دی ہے کہ اسے صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے. تو یہ ہاروت ماروت جو ہے یہ دو فرشتے تھے اور انہوں نے کو گناہ نہیں کیا تھا. گناہ کی بہت سی روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ درست نہیں ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امتحان کے لیے اتارا تھا. اس کے بعد یہودیوں کی ایک غلط حرکت کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کے لیے رنگ برنگے طریقے اپناتے تھے. چنانچہ سرکار کی بارگاہ میں آتے کوئی بات ہوتی تو جیسے کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں نا ذرا دوبارہ دوہرا دے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ بولتے تھے راعینا، ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری رعایت کر کے دوبارہ بتا دیں. لیکن وہ راعینا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ دینا تو اس کا مطلب بن جاتا ہمارا چرواہا. تو یہ گستاخی کرتے تھے. تو ایک صحابی تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ تم لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ایسی گستاخی تو جان سے مار دوں گا. کہنے لگے ہمیں کہہ رہے ہو، تمہارے اپنے مسلمان بھی یہی بولتے ہیں، وہ بھی تو رائے نہیں کہتے، ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. تو یہ سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے ان کو اس طرح کہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ تمہارے مسلمان بھی ایسی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ نازل فرما دیا کہ یہ نہیں بولنا، یہ بولنا ہے. نبی کی بارگاہ میں ایسا لفظ ہی نہیں بولنا کہ جس سے کوئی دوسرا بندہ غلط طریقے سے استعمال کر سکے. یہ بولنا ہی نہیں راعینا، کہو انظرنا، حضور نظر فرمائیں، حضور نظر فرمائیں. تو ہم اسی لیے یا رسول اللہ انظر حالا. تو یہ انظر جو ہے یہ یہی والا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نظر فرمائے ہمارے حال. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی بات. تو یہ مسلسل جو ہے یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے چلتے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں آزمایا، بڑے امتحان لیے، لیکن ہوا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ہر امتحان کو پورا کر دیا. فرمایا ابراہیم کو بہت سی باتوں سے آزمایا. آگ میں ڈالے جانے کی باری آئی، وہ کامیاب ہو گئے. بچے کو ذبح کرنا تھا، وہ کامیاب ہو گئے. بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا تھا، وہ کامیاب ہو گئے. وطن چھوڑ کے ہجرت کرنی تھی، وہ کامیاب ہو گئے. تو فرمایا کہ ہم نے جس کام میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اسے پورا کر دیا. تو جب انہوں نے پورا کر دیا تو رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا. اے ابراہیم تجھے ساری دنیا کا امام بنانے والا، پیشوا بنانے والا. اس لیے یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، ہم کہتے ہیں ہمارے. تو یہ ساری دنیا کا پیشوا بنا دیا. لیکن کب؟ جب امتحانوں پہ پورے اترے. نبوت ایسا مرتبہ ہے کہ جس میں بڑی کڑی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فضیلت ہے، رب کی عطا سے ملتی ہے، لیکن ملنے کے بعد بھی جن امتحانات سے گزارا جاتا ہے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کا دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کے 950 سال دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھ لیں.
موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی قوم سے پریشان رہے. تو یہ سب ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. اسی بھی پتہ چلا کہ زندگی میں جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، یہ بندے کو گرانے نہیں آتی، یہ بندے کو اٹھانے آتی ہیں. ہم پریشانیوں کو لیتے ہیں کہ پریشانیاں مارنے آئی ہیں، نہیں، پریشانیاں زندہ کرنے آئی ہیں. مصیبت کو مصیبت سمجھیں گے تو یہ مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت کو سبق سمجھیں گے تو آئندہ کے لیے یہ بند بن جائے گا، آئندہ بندہ اسے بچ جائے گا. تو زندگی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسٹیپنگ سٹونز. مسٹیکس آر اسٹیپنگ سٹونز. کہ غلطیاں جو ہیں یہ کیچڑ ویچڑ میں رکھے ہوئے وہ پتھر ہیں کہ جن کے اوپر بندہ پاؤں رکھ رکھ کے جاتا ہے. یہ وہ ہے. تو مصیبت کو خدا کی طرف سے امتحان، خدا کی حکمت اور اپنا امتحان سمجھے. خدا کی حکمت اور اپنا امتحان سمجھے. بعض جملے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں یہی ڈیفینس کے، آصف پولانی بھائی، وہ ہر جمعے کو ماشاءاللہ وہ چند جملے بھیجتے ہوتے ہیں بڑے ایمان افروز قسم کے. آج یہی والا تھا ان کا جمعے پہ کہ یہ مصیبت جو ہے وہ خدا کی حکمت اور بندے کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اگر مصیبت بری چیز ہوتی تو نبیوں پہ کبھی نہ آتی. اگر مصیبت بری چیز ہوتی تو نبیوں پہ کبھی نہ آتی. نبیوں پہ بہت آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بری نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے لیے آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحانات ہوئے. فرمایا گیا کہ اب میرا گھر تعمیر کرو. گھر تعمیر ہوا. جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس پتھر پہ ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں اب تم وہاں پہ سر رکھا کرو، اسے مصلی بناؤ، سجدہ گاہ بناؤ اسے. یہ ہے نبی کے قدموں کا مقام. پھر فرمایا کہ خانہ کعبہ کو پاک و صاف رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول فرمائی. جو دعا یہاں پر کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. فرمایا یا اللہ اس شہر کے اندر پھل ہی پھل کر دے. اللہ تعالیٰ نے پھل ہی پھل کر دیا. اب دیکھ لیں مکہ مکرمہ. فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. پھل دینا ان کو. ایسے پھل ہیں یورپ امریکہ میں ملتے، وہاں مل جاتے ہیں. پھر عرض کی اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسی امت بنانا جو تیری فرما بردار ہو. خدا نے یہ امت بنا دی. فرمایا ایک رسول بھیجنا بڑی شانوں والا، قرآن پڑھے، کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، پاک و صاف کر دے. خدا نے اپنے حبیب کو بھیج دیا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات. اب ان سب کے بعد فرمایا کہ اب ان کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر چلو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایمان لائے ایسے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے تو لوگ ہدایت پا جائیں گے. ان ساری باتوں کو مانیں گے. باقی عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ رنگ منگ چڑھاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بپتسمہ جسے کہتے ہیں، وہ پیلا سا رنگ اس پہ چڑھاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ پیلے نیلے رنگ نہیں، یہ بولو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ چن لیا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اور خدا سے بڑھ کے کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ تعالیٰ رنگ سے پاک ہے، اس کے دین کا رنگ. دین کا رنگ چڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دین کا رنگ چڑھ جائے تو ظاہری اعتبار سے وہ بندہ ہمارے جیسا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں. وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، نظر نہیں آ رہا، تب بھی لاکھوں لوگ اس کے مزار پہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جن پہ خدا کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. تو خدا کے رنگ کی کشش جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اب یہ سارے واقعات کے بعد فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور تم سے دوسروں کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اپنے بڑوں کی فضیلت پر ہی ناز نہ کرتے رہو کہ ہمارے بڑے یہ اور تمہارے بڑے یہ. فضیلت بیان کرنے کی، ماننے کی، دل میں جگہ دینے کی سب اچھی، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ کچھ اپنی کمائی بھی ہونی چاہیے.
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہاری کمائی، جو تم عمل کرو گے، جو تم کماؤ گے، وہ تمہارے لیے۔ دوسروں نے کیا کیا اور کیا کر گئے، اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ تو لہذا اپنے عمل پہ نظر رکھو۔ یہ اس پارے کی آخری آیت مبارکہ تھی جسے میں نے تفسیر بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔